عمر جو آیت تمہاری کتاب میں اتری ہے، اگر یہ آیت کہیں ہماری کتاب میں اترتی اس دن کو ہم عید کا دن مناتے جس دن قرآن کی یہ آیت ہماری کتاب میں اترتی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اس یہودی سے، ہمیں پتہ ہے، اس دن کا بھی پتہ ہے، عرفات کا دن تھا جس دن آسمان سے یہ آیت اتر رہی تھی، اور یہ دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن تھا، لہٰذا یہ دن خوشی کا دن تھا، اور یہ آیت جو ہمارے دین میں اتری ہے اور ہمارے دین کی تکمیل کا اعلان کر رہی ہے، جس کا تمہیں حسرت بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو تم کہ یہ ہماری تورات میں کیوں نہیں اتری ہے، تو یہ آیت جس میں ہمارے دین کی تکمیل کا تذکرہ ہے الحمدللہ ہمارے قرآن میں ہے کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا اور تمہارا دین ہر روز بن رہا۔ صرف یہی نہیں، شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف ان سے رفع الیدین یا آمین پر ہے، غلط۔ ہمارا ان سے اختلاف رفع الیدین اور آمین پر نہیں، ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں، یہ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ بنیادی اختلاف نہیں ہمارا۔ ہمارا بنیادی اختلاف کیا ہے؟ عقیدہ توحید پر ہے۔ یہی المحند المفند جو ان کی اپنی لکھی ہوئی ہے اور ان کے 70 کے قریب علماء کے دستخط موجود ہیں، اس میں لکھا ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بزرگ اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد بزرگوں کے سینوں سے تم فیض حاصل کرنے کے قائل ہو، یہ ان کی زندگی کی بات ہے۔ بزرگوں کی زندگی میں بزرگوں کے سینے سے فیض، باطنی فیض حاصل کرنے کے تم قائل ہو، اور بزرگوں کے مر جانے کے بعد کیا ان کی قبروں سے بھی باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل ہو؟ اب قبر پرست کوئی ہوتا تو کہتا کہ ہاں ہم تو قبر سے باطنی فیض مانگتے ہیں۔ ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اہل توحید ہیں۔ ان کا جواب ملاحظہ کیجئے، کہتے ہیں بزرگوں کی زندگی میں اور بزرگوں کے مرنے کے بعد، بزرگوں کی زندگی میں ان کے سینوں سے ہم باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل ہیں۔ کیسے؟ سینے سے سینہ لگایا، جس طرح وہ چھوٹی سی چپ میں سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں، اسی طرح اس حضرت نے مرید کا سینہ، دل اپنے سینے اور دل کے ساتھ لگایا، جتنا علم تھا سارا ٹرانسفر ہو گیا۔ یہ ہے سینے سے سینہ ملا کر، دل سے دل ملا کر علم ٹرانسفر کرنے کا طریقہ۔ چلیں یہ بھی کچھ ہلکی بات تھی، لیکن کہتے ہیں مرنے کے بعد جب بزرگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر سے ہم باطنی فیض حاصل کرنے کے قائل۔ اب انڈیا سے آئے ہوئے لوگ، ہندو بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ یہ مٹی کا بت ہمیں باطنی فیض دیتا ہے، اور مسلمان بھی یہ کہے مٹی کی یہ قبر ہمیں باطنی فیض دیتی ہے۔ فرق کیا رہا؟ ہندوؤں نے اس کو کھڑا کر لیا، اپنے معبود کو کھڑا کر لیا اپنے سامنے، ہے وہ بھی مٹی کا، کہتے ہیں یہ ہمیں باطنی فیض دیتا ہے، اور مسلمانوں نے اپنے بزرگ کو اندر لٹا لیا، اس کے اوپر مٹی کی قبر بنا لی اور کہا یہ مٹی کی قبر بھی ہمیں باطنی فیض دیتی ہے۔ جب وہ مٹی کا بت باطنی فیض دے سکتا ہے تو مٹی کی قبر باطنی فیض نہیں دے سکتی۔ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے عقیدے میں کوئی فرق رہا؟ کہتے ہیں بزرگ مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی امداد کرتے ہیں اپنے مریدوں کی۔ چلے مرنے سے پہلے تو کسی نے امداد کر دی، کسی نے پیسے دے دیے، سامان لے دیا، لیکن یہ مرنے کے بعد کیسے امداد کی جاتی ہے؟ اشرف علی تھانوی جو ان کے حکیم الامت ہیں،
ان کا ایک واقعہ ذکر کرنے کے بعد آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ اشرف السوانح کتاب کا نام ہے۔ اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، اور اس میں اشرف علی راوی ہیں اس واقعے کے، اور روایت ہے ان کے نانا کی اور نانی کی۔ اشرف علی کہتے ہیں کہ میرے نانا ایک دفعہ سفر پر تھے، راستے میں ڈاکوؤں سے مڑ بھیڑ ہو گئی، ملاقات ہو گئی، آپس میں لڑائی ہو گئی۔ میرے نانا کے مرید کم تھے اور ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے۔ ڈاکو حاوی ہو گئے، میرے نانا اپنے ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے، اور ڈاکوؤں نے ان کا مال لوٹ لیا۔ یہاں تو یہ واقعہ ہوا، اشرف علی کہتے ہیں اسی رات میرے نانا میری نانی کے پاس آئے اور مٹھائی کا ڈبہ لائے اور فرمانے لگے ہر روز آیا کریں گے اور ہر روز مٹھائی کا ڈبہ لایا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے بتانا نہیں کسی کو کہ رات کو اشرف علی کے نانا آئے تھے، چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح رات کو آئے۔ اشرف علی کہتے ہیں میری نانی نے سوچا کہ صبح کو لوگوں کو کیا جواب دوں گی کہ یہ مٹھائی ان کو کون لا کر دیتا۔ لوگوں میں غلط باتیں مشہور ہوں گی، لہذا صبح کو اعلان کر دیا کہ رات کو اشرف علی تھانوی کے نانا آئے تھے، مٹھائی دے کر گئے تھے۔ اشرف علی کا بیان سنیے، فرماتے ہیں اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے، یعنی آ سکتے تھے، چونکہ نانی نے خلاف ورزی کی، معاہدے کی، لہذا اس کے بعد میرے نانا کبھی نہیں آئے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخری۔ اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے، جن پر موت کو مسلط کرنا ہوتا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے، قیامت تک ان کو واپس آنے دیتا۔ اور یہ اہل توحید کیا کہتے ہیں کہ نانا آئے تھے، ہر رات آنے کا وعدہ کر کے گئے تھے، لیکن نانی نے رات سے پردہ ہٹا دیا، اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے تمہیں فخر ہے کہ ہم توحید کو ماننے والے ہیں۔ میرے بھائیو، ہماری بھی دعوت پرکھو، یہ کھلا میدان ہے۔ آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا ہے، سائنس کا دور ہے، کھلا چیلنج ہے، یہ کھلا میدان ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی موجود ہے۔ آزماؤ، پرکھو، پہچانو، دیکھو، بار بار پلٹو۔ آؤ ہم سے پوچھو ہم کیا کہتے ہیں، ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ ہم سے پوچھو گے تو جب بھی پوچھو گے یا اللہ یا اس کے نبی کی بات، ان سے پوچھو گے تو بزرگوں کے قصے، زکریا صاحب کی کہانیاں، اشرف علی تھانوی کی کہانیاں، قاسم نانوتوی کے قصے، زکریا کے قصے، رشید احمد گنگوہی کے قصے، مولانا طیب کے قصے، دارالعلوم دیوبند کے مدیروں کے قصے، ہر وقت قصے کہانیاں ہی ان کا مذہب ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان فرق کر لیجئے، پرکھ لیجئے، دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو ہماری بات اونچی نظر آئے گی کہ یہ جب کہتے ہیں یا قرآن سے کہتے ہیں یا حدیث سے کہتے ہیں، اور وہ جب کہتے ہیں اپنے بزرگوں کی باتوں سے کہتے ہیں، یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے پروگرام کے بارے میں جاننے کے لیے یا ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے براہ کرم ہم سے ان پتوں پر رابطہ فرمائیں۔ محمد عاقل، فون نمبر 0504686317، جدہ دعوت سینٹر حی سلامہ کا فون نمبر نوٹ فرما لیجئے 6828888۔
دہلی میں دارالکتب الاسلامیہ 419 اردو مارکیٹ گلی مٹیا محل جامع مسجد دہلی فون نمبر 23269123 خالد حسین پردیسی میرا نام میرا ہے. نام محمد عثمان میں فیصل بدائیوں سے. میرا نام اسلم نفیس خان. میرا نام محمد سلیم ہے. پیدائشی طور پر ہم خاندانی اہل شیعہ ہیں. دیوبند کا رہنے والا ہوں. تبلیغی تھا. مہینے میں 3 دن لگانا، ہفتے میں 2 گشت کرانا، اور صبح شام کی تعلیم 2.5 گھنٹے لگانا. یہ سب میرا اہل حدیث ہونے سے پہلے حنفی مذہب سے تعلق. حنفیوں کی کون سی قسم دیوبندی؟ جی محمد ہاشم خان سن آف حامد خان، میں گنگو کا رہنے والا ہوں. میرا نام محمد تسلیم ہے، میں دیوبند کے پاس راجو پور کا رہنے والا ہوں. پہلے جو تھا بالکل ہم کھلی گمراہیت کے میرا اندر نام عبد المحسن ہے، مظفر نگر سے میرا تعلق ہے. مولانا محمد ناصر مدنی. اس سے پہلے میں بریلوی مکتبہ فکر کی، مساجد بہار مدینہ، جامع مسجد شیر ربانی اور جامع مسجد کوسیہ میں جمعہ شریف. میرا نام شفیق احمد ہے، میں سہارنپور سے تعلق ہے. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں بیسیکلی علی گڑھ کے رہنے والا ہوں. تو میں جو اہل حدیث ہوا، اسٹڈی کے دوران میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھا تھا، گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کہ تو پیغمبر کو تو رسوا نہ کر، اور ہے فقط توحید و سنت امن راحت کا پیام، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر.